ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب، اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا ہے، اور سکرات موت وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا کی تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انسان کے سامنے وہ حقائق کھل جاتے ہیں جن پر وہ زندگی بھر یقین یا شک کرتا رہا۔ نیک روح کے پاس رحمت کے فرشتے نہایت حسین شکل میں آتے ہیں اور اسے نرمی سے اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں۔ یوں روح ایسے نکلتی ہے جیسے کسی تھکے ہوئے انسان کو منزل مل جائے۔ دوسری جانب گناہوں سے بوجھل دل کے لیے موت سختی اور خوف کا منظر پیش کرتی ہے، اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کو تکلیف سے قبض کرتے ہیں۔ یہی لمحہ انسان کے انجام کی پہلی جھلک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں اس قدر کیوں کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہی بھول جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ موت کا منظر کیسا ہوگا۔ اس کے حوالے سے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، کس طرح کے سوالات ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا، کس ٹائم ہمارے سے سوالات ہوں گے، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، کیا اس وقت سے ہی جو سوالاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، یا اس وقت سے ہی وہ منظر ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلامک اسکالر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، احسن اویس مصطفی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ احسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ احسن صاحب، موت کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ موت کا منظرنامہ کیسا ہوگا۔ بہت زیادہ ہم نے باتیں بھی سنی ہیں، لوگوں سے کہانیاں بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں بتائیے کہ موت کا منظر کیسا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہے یا ایک نئے سفر کی شروعات ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم ٹاپک جو اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اگلی زندگی کی ہمیں فکر مندی کی عادت ڈالتا ہے۔ موت کا لفظ جو ہے اپنے عمومی معنی میں ہم اس کے مترادفات یا سینونیمز کے اندر 3 سے 4 لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اطلاق ہر ایک کی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لفظ موت کا معنی بھی ختم ہو جانا نہیں ہے، اس کا ایک معنی جو ہے گہری نیند سو جانا ہے۔ اچھا۔ اور سائنٹیفکلی بھی اگر آپ اس کو پروسیس کریں تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی ہائیڈرو نیوکلک ایسڈ جسے کہتے ہیں، یہ ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا انسان کا۔ اور جو ایٹم چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، مالیکیول کا یا ایٹم کہتے ہیں ساری، تو وہ ایٹم بھی کہتے ہیں تقسیم در تقسیم ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ جیسے سائنٹسٹ کی ہم نے بڑی بات، آج کے جدید جو سائنٹسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈائناسور کا بھی پورا ڈی این اے مل جائے تو ہم اس کو تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ڈی این اے ختم نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت کا معنی بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے۔ اگر ختم ہو جانا ہوتا تو یہ معنی مفہوم قرآن مجید فرقان حمید یہ لفظ ہی استعمال نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، کہ موت کا ایک معنی ہے گہری نیند سو جانا۔ دوسرا ہم لفظ استعمال کرتے انتقال۔ ٹھیک ہے۔ انتقال آپ کو پتہ ہے ٹرانسفر ہو جانا، ہاں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اوکے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیشہ ختم ہو جانے کے معنی نہیں ہے۔ تیسرا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وفات۔ ہاں جی۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی وعدے کا پورا ہو جانا۔ کیا بات۔ اس کا اندر بھی یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ چوتھا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وصال۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔ تو اب یہ چاروں لفظ ایمان کی چاروں حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں، جس کا جو درجہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ کیا بات۔ کسی کے لیے یہ جو ابدی نیند کی کیفیت جو اس دنیا سے جانا ہے وہ موت ہے، کسی کے لیے وفات ہے، کسی کے لیے انتقال ہے، اور کسی کے لیے وصال ہے۔ کیا بات۔ اب میں نیچے سے شروع کرتا ہوں کہ وصال کیسے ہے۔ جی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 2 مقامات پر خاص طور پر اپنے نبیوں کا ذکر کیا۔ تو سورہ مریم شریف فرمایا والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرمایا اس دن پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے، اور پھر فرمایا اس دن پر بھی سلام ہو جس دن آپ کا وصال و موت کی کیفیت آئے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کریم کی اتنی عالی شان بارگاہ، کیا وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک طنز کر سکتی ہے؟
اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کتنا اچھا دن ہوگا فلاں مدہ دنیا سے جائے گا تو یہ تو طنز بنتا ہے، اور اللہ کریم اس سے پاک ہے اور وہ دعا فرماتا ہے. اس کا مطلب انبیاء علیہ السلام کے اس دن پر سلامتی کا مطلب ہے ان کے موت کا اور وصال کا معنی اور ہے اور باقیوں کا معنی اور ہے. بالکل بالکل. پھر آگے آ جائیں تو سورہ مریم شریف میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بیبی کاٹ کے اندر بول اٹھے تھے نا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن پر بھی وصال ہو، سلام ہو جس دن میرا انتقال و وصال ہوگا. تو یہ دونوں باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وصال اور موت باقیوں کے ہاں مختلف ہوتی ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور سورہ النازعات میں موت کے معنی کو متعین کیا کہ موتیں برابر نہیں ہوں گی اور وصال و وفات. وہ یہ ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں. پتہ لگ گیا کافروں کے لیے موت کا معنی اور ہے. اور دوسرا فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. یہ دونوں موتوں کا فرق ڈال کر پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر یوں ایمان لائے کہ رب کو مان کر استقامت سے ڈٹ گئے. پھر اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وقت موت و وصال ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں فرشتے پھر تسلی دیتے ہیں خوف زدہ نہ ہو، تم ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو. کیا بات. اور انہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں بشارت سناتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اب اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کی جانب مائل رہتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں روح واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، تنظم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور قرآن مجید میں پھر اور بھی مقام اب سورہ قیامہ میں اس کا ذکر آیا ہے. یعنی موت کی حقیقت کے حوالے سے میں نے اس کی کیفیت بیان کر دی. کسی کے لیے یہ موت ہے، کسی کے لیے وصال ہے، کسی کے لیے وفات ہے، کسی کے لیے انتقال ہے. تو یہ سب کے لیے اس کی ڈیفینیشن الگ آئے گی ہر ایک کی ایمان کے لیے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مصطفی صاحب اس کو بیان کیا ہے. ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، سیریس اسکالر ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لوہار میں. ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے ہیں لیکن چلیے پھر بھی آپ نے شرکت جو ہے کر لی ہے، اور ٹریفک اس وقت باہر بہت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گیسٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب موت کے منظر کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے، بڑی خوبصورت باتیں مصطفی صاحب نے کر لی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح کا موت کا منظر جو ہے نا وہ ہوگا؟ اور خاص طور پر ایک چیز میں انکلوڈ کر لوں، پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی آپ کو تکالیف ہوں گی نا، اور اتنی ہی موت کے وقت آپ کو آسانی کا وہ سبب بنیں گی. واقعی ایسا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور یقیناً یہ ایک ایسا عنوان ہے، انسانی تاریخ میں ہر چیز کے حوالے سے نظریات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف میں رہے ہیں، مختلف ہوتے رہے ہیں. ہر دور کا انسان ہر چیز کے حوالے سے اپنے انداز میں چیزوں کو سوچتا ہے اور اس کے بارے میں ایک رائے بناتا ہے. لیکن کیا دلچسپ عمل ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک موت ایک ایسی بنیادی سچائی ہے کہ اس سے انحراف کرتا ہوا انسانی تاریخ میں کوئی شخص نظر نہیں آتا. یعنی موت اتنی بڑی اور براہ راست سچائی ہے کہ اس سے انکار کرنا کسی زمانے کے انسان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. اور یہ اتنی ازلی ابدی حقیقت ہے کہ اللہ نے جب قرآن حکیم کے اندر کہا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد تخلیق بیان کیا کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تمہیں ایویلویٹ کر سکیں، تمہیں جان سکیں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ پختہ کون ہے. تو اس پہ کہا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو خلق کیا اور پھر حیات کو خلق کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا چار اطراف سے موت نے جو ہے وہ انسان کو گھیر رکھا ہے. اور یہ ایک ایسی ازلی ابدی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آخرت کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان نہ کروں؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں موت کی حقیقت جو ہے تم پر نہ واضح کروں؟ تو سارے اصحاب نے اس بات کا ذکر کیا. حضور ان کو ایک خاص وادی میں لے گئے جہاں پر کھوپڑی پڑی ہوئی تھی
اور جہاں پر جو ہے وہ انسانی فضلہ پڑا ہوا تھا، خشک ہویا ہوا، اور چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس منظر سے کیسا احساس منتقل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے کراہت آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ بدبودار مقام اور اس طرح کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا، یہ اصل میں اس انسان کا دماغ یعنی اس کے وجود کا حصہ تھا جس سے وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ اس نے ہمیشہ رہ جانا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دائمی ہے، اور اس کے اندر اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے بغیر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی حضور نے اس مفہوم کے ذیل میں جو ہے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر فرمایا یہ جو فضلہ نظر آ رہا ہے نا، یہ حقیقت میں وہ خوراک ہے اور وہ مال ہے اور وہ رزق ہے جس کو پانے کے لیے انسان نے ہر جائز اور ناجائز راستہ جو ہے اسے اختیار کیا، اور اسے جمع کرنے کو ہی اپنی کامیابی تصور کرنا شروع کر دی۔ آج دیکھیں کہ ایک آدمی کی دنیا سے جانے کے بعد یہ اپنی کس اصل حقیقت میں ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو چیتھڑے نظر آ رہے ہیں یہ وہ خوش لباسی ہے جو جس کا اہتمام کرنے کے لیے وہ دن رات ہلکان رہتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے میں باقیوں سے منفرد نظر آؤں، باقیوں سے بہتر نظر آؤں، باقیوں پر اپنی برتری ثابت کر سکوں، اور دنیا میں اتنا منہمک تھا کہ جیسے ہمیشہ اس کا یہ جو جوبن ہے، اس کا یہ جو کمال ہے، یہ اسی طرح قائم رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ اس کی وہ ان سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر، یعنی ان تازہ دم صحت مند اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی ہڈیاں ہیں کہ جن پر وہ فخر کیا کرتا تھا سواری کرتے ہوئے، اور اپنے دوستوں میں اپنے تعارف کے طور پر انہیں بیان کرتا تھا کہ میرا ایسا اعلیٰ ذوق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کی اصلیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت سے پہلے موت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الہیات کا جو نظام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے کے نبی نے جو 3-4 بنیادی باتیں کی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اس میں ایک آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کے ایمان کا جو احوال ہے وہ شروع ہی موت سے ہوتا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر اسے صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے، اس راز کو صحیح معنوں میں پا لیا جائے تو یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آئندہ کی زندگی کی تیاری کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ موت ایک بہت بڑی اور کانسٹنٹ ریالٹی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کا گویا یہ پیغام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور آج سے ہی جو ہے نا ہمیں اس کی تیاری میرے خیال سے کر لینی چاہیے۔ وقت کم تھا لیکن اس کے اوپر میرے خیال سے جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ احسن اویس مصطفی صاحب موجود تھے، ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آئے، اس کے اوپر بات کی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔